ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ میں ایک مولوی صاحب روزانہ قرآن پاک ان آیات کی تشریح کرتے ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں کسی موقع پر بھی اف تک نہ کہو، اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور ادب کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کے رہو، اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اور بعض وقت بیان کرتے کرتے ان کی آواز لرزنے کانپنے لگتی اور الفاظ رک رک کر زبان سے نکلتے اور آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہنے لگتی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی میری طرح سب حیرت زدہ ہیں۔ آخر ان آیات قرآنی کی تشریح میں مولوی صاحب پر اس قدر گریہ و زار کیوں طاری ہو جاتی ہے، اس کی ان سے ضرور وجہ دریافت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی کچھ نصیحت حاصل ہو۔ لہٰذا جب وہ واز ختم ہو چکا تو ہم نے ان کو چائے پینے کے لیے کہا۔ ہمارے زیادہ اصرار کرنے سے مولوی صاحب مان گئے۔ ہم حرم شریف سے باہر نکل کر ایک ہوٹل میں چائے پینے بیٹھ گئے، اور حج کے دنوں میں حرم شریف کے آس پاس جتنے ہوٹل تھے وہ اکثر دن رات ہی کھلے رہتے تھے۔ غرض ہم ایک ہوٹل میں جا کر چائے پینے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب کیا آپ ہمیں اتنا فرمائیں گے اور اس پر وضاحت کے ساتھ ساتھ روشنی ڈالیں گے کہ ان آیات الہی کی تشریح میں جناب اتنے نمکین اور افسردہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ مولانا صاحب نے اس طرح سے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ میں کلکتہ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والدین شہر میں رہتے تھے اور میرے والد ایک پرائیویٹ کارخانے میں ملازم تھے۔ پڑھے لکھے تو معمولی سے تھے لیکن نہایت نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ میری عمر ابھی 4 سال ہی کی تھی کہ مجھے ایک اسلامی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ میرے والدین مجھے دینی علوم کی تعلیم دلانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے 18 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ لی۔ میں دینی تعلیم کے دوران انگریزی بھی پڑھتا تھا اور والد صاحب کے ایک دوست کے مدرسے میں نے میٹرک یعنی 10ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا۔ میری خواہش افسر بننے کی تھی۔ میں نے اپنے والد سے اس کا ذکر کیا۔ والد صاحب کو اس زمانے میں نوکری کے صرف 200 روپے ملتے تھے جن سے پورے گھر کا خرچ چلانا پڑتا تھا اور آئندہ کے لیے فکر کرنی تھی۔ میرے والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں اب کوئی ملازمت کر لوں تاکہ گھر کا انتظام سنبھالنے میں آسانی ہو، لیکن میرا پکا ارادہ تھا کہ کالج میں داخل ہونے کا۔ میں نے والد صاحب کے بے حد خوشامد کی اور ان کو منایا۔ آخرکار والد صاحب راضی ہو گئے۔ میں نے ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری والدہ بڑی کفایت شعار اور عقل مند تھیں۔ اپنے خالی وقت میں وہ موم بتیاں بنا کر اچھے خاصے پیسے حاصل کر لیتی۔ اس طرح ان کو محنت تو بہت کرنی پڑتی لیکن وہ میری سب ضروریات پوری کرتی۔ فیس تو والد صاحب دے دیتے اور دوسری ضروریات کے لیے میری والدہ مجھے چپکے سے روپے بھیج دیتی۔ مجھے معلوم تھا کہ والد صاحب بھی میرے اخراجات اور دوسرے بھائیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ڈیوٹی سے زیادہ وقت اوور ٹائم کام کرتے تھے۔ اس طرح ان کو زیادہ پیسے حاصل ہو جاتے اور ہمارا خرچ چلتا رہتا۔ اور میں نے 6 سال میں ڈگری حاصل کر لی۔ میں نے ڈگری تو بے شک حاصل کر لی مگر اس کالج کی تعلیم کے دوران اور اس زمانے میں کالج کے ماحول کے رہن سہن نے میرے اسلامی شعار اور طریقے کو بالکل ہی بدل دیا۔ میں اسلامیات کو بالکل ہی بھول چکا تھا، اس لیے یہ ماحول ہی نیا ایسا تھا کہ میں وہاں کا رنگ لیے ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یعنی وہیں جو کالج کا نظام تھا وہی میں نے اپنا لیا، وہی رہن سہن اپنا لیا۔ میرا ذہن، میرے خیالات جدید تعلیم و تربیت سے بے حد متاثر ہو چکے تھے۔ اب کیسا دین اور کیسے دین کی باتوں پر چلنا اور کیسی نماز اور کیسے روزہ ادا کرنا، میرے حالات خیالات سب ہی بدل چکے تھے، کیونکہ برے کی صحبت تو بری ہی ہوتی ہے۔ میں نے 6 سال پورے کالج میں اول نمبر کی کامیابی حاصل کی، اس لیے درخواست دینے پر مجھے اسی کالج میں ملازمت بھی حاصل ہو گئی اور میں 350 ماہوار پورا یعنی 1 مہینے کی تنخواہ پانے لگا۔ چند سالوں میں میری تنخواہ 500 روپے 1 مہینے کی ہو گئی۔ اب والدین نے میری شادی کی فکر کی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نیک دیندار لڑکی سے میری شادی ہو جو گھر میں ایک اچھی بہو کی طرح رہے، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ وہ آج کی نئی تہذیب اور نئی تعلیم سے واقف ہو تاکہ موجودہ دور اور اعلیٰ سوسائٹی میں کھپ سکے، ہر ایک کے ساتھ کھلے عام باتیں کر سکے، ننگے ڈانس دیکھ سکے، ننگے ڈانس کر سکے، سینہ تان کر بازاروں میں چل سکے، ہرے بھرے بے حیائی کے کاموں میں ترقی کر کے آگے بڑھ سکے۔ یہ اس کی سوچ تھی۔ لہٰذا میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں سے کیا تو ماں کے ذریعے باپ سے کہہ دیا تو والد صاحب کو پسند تو نہ تھا، برا بھی مانا، لیکن مجھے نئی روشنی کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ ایسی بھوت سر پر سوار تھا
کہ کہاں خدا کا خوف اور کہاں دین کا شوق، نہ قرآن مجید سے محبت، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت۔ ہر طرف سے نفس اور شیطان نے پوری طرح سے رنگ چڑھا دیا اور میں اپنی ضد پر قائم رہا۔ ماں باپ کی بات کسی طرح بھی میری عقل میں نہ آتی تھی اور نہ ہی میں ماننے کے لیے تیار تھا۔ بہرحال میں نے اپنے والدین کو بار بار اصرار کر کے راضی کر لیا۔ وہ میرے اصرار سے راضی ہو گئے، شاید اس وجہ سے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر وہ انکار کر دیں تو شاید اپنی من مانی کروں۔ اس خوف سے انہوں نے ہاں کر دی، لہٰذا ایک فیشنی اور جاہل، بے دین، بے زور لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کو ابھی 2-4 مہینے ہوئے تھے کہ والد صاحب کے کارخانے میں ایک گیس کی ٹینکی پھٹ جانے سے ان کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں، اس لیے وہ کارخانے جانے سے بھی معذور ہو گئے، بیکار ہو گئے اور کام کے قابل نہ رہے اور اب گھر میں ہی رہنے لگے اور ان کو کارخانے کی طرف سے ایک معمولی رقم معذوری الاؤنس کے طور پر ملنے لگی۔ میرے بیوی کو اسلامی تعلیم اور تہذیب سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا، وہ تو صرف آزاد خیال، تیز مزاج عورت تھی جس سے نہ خوف خدا نہ عشق مصطفیٰ۔ وہ کیا جانے کہ اسلام کیا، وہ تو پہلے ہی دین سے جاہل مطلق تھی۔ کچھ اس کی سہیلیوں نے اس کے کان بھر دیے کہ ارے دیکھو، ساس سسر کی خدمت کرنا تمہارا فرض نہیں ہے بلکہ ساس سسر تمہاری خدمت کے لیے ہیں، تم ان سے جو چاہو خدمت لینا۔ جو لڑکیاں جہل کمار اور بے عقل ہوتی ہیں وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کیا کرتی ہیں؟ تمہاری کوئی حق و وقت نہیں ہے کہ ان کی خدمت کرنے کا، تم اپنے شوہر کی ہو کر رہنا بس۔ اس وقت میں کسی بھی انگریزی سے کم نہ تھا، یعنی یہ انگریز کی بچی تھی اور میں اس کا تابعدار ہو گیا تھا۔ میرے دن رات صبح و شام عیش و مزے میں گزرتے تھے، اب سوائے خواہشات نفسانی کے نشے کا کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری محبوبہ بیوی میرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے نفرت اور پرہیز کرتی ہے تو میں اس پر ناراض ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا کہ میں نے اس کی ہر حرکت پر اظہار پسندیدگی کرتا تھا۔ میں اس کی تلخ مزاجی اور ڈانٹ ڈپٹ کو برا جانتا تھا، خواہ وہ میرے سامنے میرے والدین کو کچھ ہی بھلا کہتی رہتی لیکن میرے کان پر جوں نہ رینگتی اور مجھے ذرہ بھر بھی احساس اور برا معلوم نہ ہوتا تھا۔ اب وہ میرے والدین پر ہر آئے دن طرح طرح کے الزامات لگانے لگی، لیکن کیا کرتا، اب صرف نفس کا بندہ بن کر رہ گیا تھا اور روحانی موت کا مر چکا تھا۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ میں اس کے کچھ بھی نہ کہتا، اس کے بارے سن بھی نہ سکتا، حتیٰ کہ زبان تک نہ اس کے سامنے ہلاتا، بس ہر وقت اس کا کلمہ پڑھتا اور اس کی محبت کے گن گاتا، جو کچھ ہوتا پڑھتا دیکھتا لیکن چپ رہتا۔ پیارے والدین نے بے بس اور مجبور و لاچار اور نہایت تنگ آ کر مجھ سے فریاد کی اور شکایت کی کہ میری بدبختی، تو میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ کو غلط نہیں ہے، میری بیوی ایسی نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں، وہ بڑی عقل مند اور صاحب سلیقہ ہے، آپ کی عقل ٹھیک نہیں ہے۔ ایک روز کی بات ہے کہ والد صاحب رات کو کسی ضرورت سے پانی لینے کے لیے اٹھے تو نابینا تو تھے ہی، پہلے ایک اسٹول سے ٹکرا گئے اور اسٹول پر دودھ کا برتن پڑا ہوا تھا، وہ زمین پر گر گیا۔ بیگم صاحبہ اٹھی اور ان کو بہت بری طرح للکارا، تمہیں شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے؟ چھوٹے منہ کا دودھ رکھا ہوا ہے اور چاہتے ہو کہ چپکے سے خود ہی پی لوں؟ خبردار، آئندہ ایسی حرکت کی اچھی طرح دودھ پینے کا مزہ چکھا دوں گی۔ میری دکھی والدہ بھی جاگ رہی تھی، انہوں نے بڑی نرم آواز سے کہا، نہیں بیٹی ایسا نہ کہو، یہ تو پانی پینے اٹھے تھے، سامنے اسٹول تھا، دودھ کا برتن گر گیا۔ چپ رہ بڑھیا، لگی باتیں بنانے اور تعویلیں کرنے، مجھے پڑھاتی ہے تو تجھے کچھ تمیز بھی ہے بات کرنے کی؟ بوڑھی تو اسے نمٹوں گی، دیکھ تو صحیح، جب تیری بھی خبر لوں گی، دور رہو میرے سے، خبردار، آئندہ جو میرے سامنے بڑا بڑائی، تیری عقل کھو گئی ہے اب، کہتی ہے ایسا نہ کہو، اسٹول سے ٹکرا گئے، میں جانتی ہوں انہیں چوری سے کھانے پینے کی عادت ہے نا۔ غرض میری بیوی نے انہیں بہت ہی بری طرح جھڑک دیا اور ڈانٹ ڈپٹ کی اور میں پڑا یہ سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن میں نے بیوی کو نہ روکا بلکہ اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ یہ تو ان سے کیا کہتی، حتیٰ کہ میں نے اسے ٹوکا تک بھی نہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک دن میرے ماموں آئے اور میرے والد اور والدہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بیوی کہیں باہر گئی ہوئی تھی، جب اس آنے پر پتہ لگا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ شکر ہے سر سے بوجھ اترا، اور کہا کہ اچھا ہوا روز کی کل سے نجات ملی۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے اور ایک بچے کی پیدائش کے بعد میری بیوی کا انتقال ہو گیا، وہی ظالم اور جادوگر بیوی۔ بس میرے لیے بہت ہی مصیبت کا سامنا تھا، بیوی کا مرنا کیا تھا، میری زندگی سنسان ہو گئی اور اکثر میں کھویا سا رہنے لگا۔ میرے ایک بہت ہی مخلص دوست تھے، انہوں نے جلد ہی ایک غریب گھرانے سے میری شادی کرا دی
اور یہ میری بیوی حافظ قرآن نہایت ہی نماز روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت کی پابند، بڑی دیندار اور میری ہر طرح سے فرما بردار تھی۔ وہ اب بھی زندہ اور میرے گھر آباد ہے۔ جب میں فکر آخرت سے بے فکر ہو کر بستر پڑا کھیلوں کے میچ دیکھ کر زندگی کے بہترین وقت ضائع کر رہا ہوتا، جس کی مجھ سے باز پرس قیامت کے دن کی جائے گی۔ اب دیکھیں کہ انہیں یہاں بھی سوچ آ رہی ہے کہ یہ میچ دیکھ رہے تھے، اور ہمارے نوجوان اب بھی دیکھیں کہ گئے دن تک گئے راتوں تک یہ میچ دیکھتے رہتے ہیں، آج فلاں ٹیم کا میچ ہے، آج فلاں ٹیم کا میچ ہے۔ خدا را اپنے آپ کو سوارے، زندگی کے تھوڑے سے ہی دن ہیں، بہت ہی قلیل مدت ہیں۔ وہ ایک بزرگ سوئے ہوئے تھے کہ انہیں کسی پری نے آ کر اپنا چہرہ دکھایا اور کہنے لگی وہ پری کہ مجھے اس جنت میں سنوارا جا رہا ہے تیرے لیے، اور تو سو کر اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہے، عبادت میں گزار دے۔ یہ ایک بزرگ کا واقعہ تھا، یہ بھی بڑا ہی عجیب ہے۔ لیکن دیکھیے کہ ہمارے دوست اور نوجوان یہ بھی اسی طرح کھیلوں میں رہ جاتے ہیں، ان کے تماشے دیکھتے ہیں، کبھی نیٹ والی یہ دیکھ رہے ہیں، کبھی میچ والی دیکھ رہے ہیں ٹیم۔ خدا را اپنے آپ کو سنواریں، اپنی زندگی کو سنواریں، درود پڑھیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو سنواریں۔ زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی ایک دن۔ تو وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتی تھی میری بیوی۔ ایک دن کے بعد ہے کہ میں چارپائی پر بیٹھا تھا اور بیوی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک وہ اس آیت پر پہنچی کہ جس کی تلاوت و تشریح روزانہ میں آپ مجھ سے سن رہے ہیں۔ تو میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات آ گئے جو پیچھے گزر چکے تھے۔ حالانکہ دیکھیے اس نے پہلے جو مدرسے میں پڑھتا تھا، 4 سال کی عمر میں داخل ہوا، 18 سال کی عمر تک اس نے عربی سیکھ لی، تو اس عربی جو جانتا تھا اس کی وجہ سے اس نے قرآن کا ترجمہ بھی سن لیا، اس کی سمجھ آ گئی، اس کو تشریح جس کی یہ کرتا ہے۔ اب میرے ساتھ میرے ماں باپ نے جو سلوک کیا تھا اور انہوں نے جو زحمت و تکلیف میرے لیے گوارا کی تھی، تو میری زبان سے یہ بے ساختہ نکل گیا کہ ہائے میری ماں باپ، اور میں ہوش میں نہ رہا۔ غرض اب اتنے عرصے کے بعد مجھے ماں باپ کی یاد آئی کہ زمانہ دراز گزر گیا، بیوی بھی چلی گئی، اب وہ وقت بھی چلا گیا، ہائے افسوس، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میری بیوی دوڑی ہوئی آئی اور مجھے کہا کہ شاید مجھے کوئی تکلیف ہو کہ آپ کی خدمت کروں، لیکن اس کی بار بار دریافت کرنے پر میں نے اسے پورا واقعہ جلدی سنا دیا۔ اب مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ میں اپنے والدین کو کیسے پاؤں۔ میں دوسرے دن ہی اپنے ماموں کے ہاں گیا، اور لیکن وہاں پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے معلوم ہوا کہ والدین کہیں مہینوں پہلے گھر جانے کے بہانے سے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ بس اتنا سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہائے بڑھاپے اور نظر کے نہ ہونے کی حالت میں بھی کہاں چلے گئے ہیں۔ میں فوراً ہی اپنے والد کا فوٹو لے کر جو کارخانہ میں کھینچا گیا تھا قریب ہی تھانے میں گیا اور فوٹو دے کر رپورٹ لکھوائی، اور کئی اخباروں میں بھی فوٹو کے ساتھ خبر چھپوائی، اور ادھر کئی آدمیوں کو روانہ کیا۔ اب مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی اور ہر وقت اسی فکر میں رہتا تھا۔ اور میرے دوستا سن لے کہ اب وہ پچھتا رہا ہے جب اس کی زندگی گزر گئی، ماں باپ چلے گئے ان کے، اب وہ سوچ رہا ہے۔ اس لیے تم بھی اپنے آپ کو سنوارو، ابھی سے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لو، بعد میں پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ دیکھنا کیا نکلتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر توبہ کی اور دعائیں کی کہ الہی میرے ماں باپ کو واپس لوٹا دے۔ تیسرے روز ایک پولیس والا آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ جو شکل آپ نے لکھوائی تھی وہ بالکل اس سے ملتی جلتی ہے۔ اسی شکل کا ایک بوڑھا آدمی ایک قبر میں بیٹھا فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ میں دوڑتے ہوئے قبرستان پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ میرے چاچا تھے۔ میں ان کے قدموں پر گر پڑا اور اپنے والدین کو دریافت کرنے لگا۔ چاچے نے نظر اٹھائی اور 2 سامنے والی قبروں کو مخاطب کر کے پکارا، کہا بھائی اکرم اور بھابھی زبیدہ، دیکھو تمہارا لاڈلا افسر آیا ہے۔ اکرم میرے والد کا، زبیدہ میری والدہ کا نام تھا۔ چاچا جان کے منہ سے یہ بات سن کر میں اوندھے منہ قبر پر گرا اور پھوٹ کر ہزاروں قطار رونے لگا۔ پھر کیا بنتا ہے، پھر پچھتاوے سے کیا ہوتا ہے جب چڑیاں چک گئی کھیت۔ بس اتنا کہہ کر مولانا صاحب خاموش ہو گئے۔ تو میں نے مولانا کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بزرگوں نے سچ کہا کہ انسان سے بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ساری عمر کے لیے افسوس پیدا کر دیتی ہیں، مگر نادم ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف سے عاری لوگ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ والدین کا مقام بہت اونچا ہے۔ بے شک جو اپنے والدین کی خدمت کر لے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیابی و فلاح پائے گا۔ اس واقعہ سے ہمیں سب کو
عبرت پکڑنی چاہیے، اپنی طاقت سے بڑھ کر والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں صبر کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ بعد میں پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے دوست، اگر تو آج رات گئے تک، دن گئے تک اگر تو میچ دیکھتا رہا اور اللہ توبہ نہ کی، کچھ خدا تعالیٰ کی عبادت نہ کی، دل میں کچھ ادب نہ سیکھا، تو دوست سن لے، تو بھی بعد میں قیامت کے دن یہی پچھتاوا کرے گا۔ قبر میں جب فرشتے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھولیں گے تو بھی یہی آزمائے گا، تو بھی اپنے آپ کو اسی طرح کہے گا کہ ہائے کاش، افسوس، میں اسی طرح نہ کرتا، اپنے آپ کو عبادت میں گزار دیتا۔ دیکھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب کے صدقے اتنی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کہ نیکی یہ کرتے ہیں اس کے کئی گنا ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ وہ یہ واقعات کا مطلب یہ تماشا نہیں ہوتا، یہ کوئی دیکھنا نہیں ہوتا، صرف سننا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے سبق سیکھنا ہوتا ہے۔ اگر سبق نہ سیکھا تو پھر واقعات سننے سے کیا فائدہ؟ یہ بزرگوں کے واقعات سنائے بھی اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں۔ انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، آزما کر پوری زندگی کو حال بے حال کر دیا، لیکن کچھ نہ کچھ انہوں نے ہمارے لیے سبق چھوڑ گئے، اور ہم آج ان سے سبق نہ سیکھیں تو ہماری بدقسمتی ہوگی۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔